السلام علیکم۔ یہ ہے ڈاکو نیلم کا تیسرا حصہ۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو بھی لائک کر دیں۔ میرے دل میں نیلم کے خلاف نفرت کا جذبہ پیدا ہو گیا ہے۔ آخر ہم نے اس کا کیا بگاڑا تھا؟ راج کماری نے کہا۔ نہیں بیٹی، انسان کو نفرت کا جذبہ پیدا نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ آدمی کو برے آدمی سے نفرت کرنی چاہیے، اس کی برے آدمی سے نفرت نہیں کرنی چاہیے بلکہ اس کی برائی کو برا سمجھنا چاہیے۔ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ اس کو حالات نے برا بنا دیا ہے۔ ایسے میرے دل میں بھی جذبات کا طوفان اٹھ رہا ہے۔ بادشاہ نے کہا، پتا جی آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ نیلم تو ڈاکو ہے، لٹیرا ہے اور نفرت کے قابل ہی ہے۔ راجکماری نے کہا، ہاں جاؤ آپ تم آرام کر لو، میرا دماغ بوجھل ہو رہا ہے۔ بادشاہ نے کہا۔ دوسرے دن جب راجہ دربار میں آیا تو تیور ہی اس کے بدلے ہوئے تھے۔ آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا اور غصے سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ سب درباری خوف سے لرزاں ہو گئے کہ دیکھیں یہ غصہ کیا مٹھاتا ہے۔ راجہ نے غضبناک ہو کر منتری سے کہا، رات کو جو ڈاکو پکڑے گئے انہیں ہمارے سامنے پیش کیا جائے۔ جو حکم مہاراج۔ منتری نے کانپتی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ تھوڑی دیر میں راجہ کے سامنے 11 صورتیں موجود تھیں۔ انہیں دیکھ کر راجہ بولا، ان سے نیلم کا اتا پتہ معلوم کرو اور اگر یوں نہ بتائیں تو انہیں کوڑے لگا دو۔ منتری نے حکم کی تعمیل کی۔ پہلے تو نرمی سے پوچھ گچھ کی، لیکن جب سب لٹیروں نے چپ سادھ لی تو منتری نے جلاد کو اشارہ کیا، سب کو الگ الگ 20 کوڑے لگا دو۔ سب کے بدن پر کوڑے پڑ رہے تھے مگر انہوں نے نہ بولنے کی جیسے قسم کھائی ہوئی تھی۔ منہ میں تالے پڑ گئے تھے۔ آخر 15 منٹ کے بعد ایک بوڑھا ہانپتا ہوا بولا، حضور میرے حال پر رحم کیجیے، میں سب کچھ بتا دوں گا۔ جلاد کے ہاتھ رک گئے۔ دوسرے ڈاکوؤں نے اس بوڑھے کی طرف حقارت سے دیکھ رہے تھے۔ بوڑھے نے نیلم کی رہائش کی نشاندہی کرتے ہوئے کہا، غریب پرور، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں غریب آدمی تھا، بڑی مشکل سے اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالتا تھا۔ ایک روز بازار سے گزر رہا تھا کہ نیلم مجھے ملا اور روپیوں کا لالچ دے کر اپنے گروہ میں شامل ہونے کے لیے اصرار کرنے لگا۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ روپیہ انسان کو عقل سے اندھا کر دیتا ہے۔ میں جو غریبی کا مارا اور دولت کا بھوکا تھا اس کے جھانسے میں آ گیا اور اس کے گروہ میں شامل ہو کر معمولی کام کرنے لگا اور اب گرفتار ہو کر آپ کے سامنے ہوں۔ لیکن حضور اب میں ایسا کبھی نہیں کروں گا۔ مہاراج میرے نہ پہنچنے پر میرے بال بچے رو رہے ہوں گے، ان کی زندگیوں پر رحم کیجیے۔ اب مجھ سے ایسی غلطی ہرگز نہیں ہوگی۔ بوڑھے کی آواز بھر رہی تھی، وہ رو رہا تھا، غم سے نڈھال ہو رہا تھا اور پھر اس کی ہچکی بند گئی۔ راجہ کے ذہن میں نیلم کی بات گئی، انسان کو حالات برا بننے پر مجبور کر دیتے ہیں، جو نیلم نے کہا تھا۔ راجہ نے کہا، واقعی غلطی ہم سے ہوئی ہے، تم بالکل بے قصور ہو۔ یہ سن کر منتری نے کہا، یہ آپ کیا فرما رہے ہیں مہاراج، یہ ڈاکو ہے۔ منتری نے حیرت سے جواب دیا، ہاں منتری غلطی ہماری ہے۔ راجہ نے اسی انداز میں پھر جواب دیا، یہ بوڑھا بالکل بے قصور ہے، قصور تو ہم سے سرزد ہوا ہے، حالات سے مجبور ہو کر یہ برا بن گیا اور ہمیں یہ معلوم تک نہ ہوا کہ ہمارے عہد حکومت میں کیا ہو رہا ہے، ہماری رعایا خراب کیوں ہو رہی ہے۔ حضور پھر بھی یہ ڈاکوؤں کا ساتھی ہے، کیا آپ یہ کر سکتے ہیں کہ بڑے سانپ کو مار دیں اور سنپولے کو یہ کہہ کر چھوڑ دیں کہ ابھی یہ نہ سمجھ ہے؟ گستاخی معاف، سانپ کا بچہ بھی سانپ ہی ہوتا ہے اور موقع پڑنے پر کاٹے بغیر نہیں چھوڑتا۔ بوڑھے کے آنسو بناوٹی ہیں، یہ سراسر فریب دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ منتری بوڑھے کے خلاف ہو کے بولا، کچھ بھی ہو ہم نے اسے معاف کر دیا ہے، یہ بات نیلم کا ٹھکانہ بتا دے۔ بوڑھے نے نیلم کا پتہ بتا دیا۔ تب سب ڈاکوؤں کو حوالات میں بھیج دیا گیا۔ منتری نے سپاہیوں کو تاکید کر دی کہ کڑی نگرانی رکھی جائے، ان میں سے کوئی فرار نہ ہونے پائے۔ اسی وقت بہت سے سپاہی نیلم کو گرفتار کرنے بوڑھے کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچے مگر وہاں نیلم کا سایہ بھی نہ ملا اور نہ ہی کوئی ایسی چیز جو اس کی گرفتاری میں مدد دیتی۔ جب سپاہی لوٹ رہے تھے تو ان کو ایک پرچہ ملا جو انہوں نے راجہ کو لا کر پیش کر دیا۔
اس میں یہ لکھا ہوا تھا: راجہ صاحب، مجھے اپنے ساتھیوں کے گرفتار ہونے کا ذرا بھی غم نہیں ہے، مگر افسوس اس بات کا ہے انہوں نے میرا ٹھکانہ بتا دیا، کیونکہ میں اب اکیلا ہوں اور اکیلا جناب پھاڑ نہیں پھوڑ سکتا ہے، اس لیے میں اب یہاں سے جا رہا ہوں۔ میری تلاش بیکار ہے، آپ کا ہار میری تمام عمر کی آسائش کے لیے کافی ہے۔ جی ہاں، وہ بہت قیمتی نظر آ رہا ہے۔ فقط ڈاکوؤں کا سردار نیلم۔ پرچہ پڑھنے کے بعد راجہ کو یقین ہو گیا کہ اب نیلم ریاست چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ اس نے منتری سے کہا: بھگوان کی کرپا ہے کہ وہ خود ہی یہاں سے چلا گیا، لیکن میرا دل اس ہار کے لیے بے چین ہے۔ میرے باپ دادا کی یادگار، ایک ایسی نشانی جو وراثت میں مجھے ملی تھی، اسے میں نے کھو دیا۔ اگر نیلم مجھ سے آ کر آدھی سلطنت بھی مانگ لے تو میں اسے ہار کے عوض دینے کو تیار ہو جاؤں گا۔ یہ سن کر منتری نے دست بستہ ہو کر کہا: مہاراج، ہم اس ہار کو ضرور حاصل کریں گے۔ ڈاکو نیلم یہیں موجود ہے، وہ ہمیں چکمہ دے کر اور گمنام حالت میں رہ کر نئے ساتھی بنانا چاہتا ہے، کیونکہ وہ ابھی تنہا ہے، اسے اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ نیا گروہ ترتیب دے، ہمیں اس کو تلاش کرنے کا عام اعلان کر دینا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ گرفتار ہونے تک وہ ہار ہی ضائع کر دے۔ راجہ کے لہجے میں مایوسی تھی۔ تمہارے کہنے سے بھی میں متفق ہوں۔ ممکن ہے وہ شہر ہی میں ہو، آج ہی سے ہم اس کی بات کا اعلان کر دیا جائے کہ جو شخص بھی نیلم کو گرفتار کرنے میں کوئی مدد پہنچائے، اسے منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ اعلان کے ہوتے ہی تلاش و جستجو کے گھوڑے دوڑنے لگے، کئی شخص جان توڑ کوشش کرنے لگے۔ عورتوں نے بھی گھر گھر خاک چھانی اور ہر طرح اس کا سراغ لگایا، مگر 1 مہینے کی دوڑ دھوپ کے بعد نیلم کا پتہ نہ چلا۔ آخر راجہ نے پردرد لہجے میں اپنے منتری سے کہا: میں کیا کروں؟ ہائے، میں نے اپنے پرکھوں کی یاد ضائع کر دی ہے۔ نیلم نامعلوم کہاں چلا گیا ہے۔ گستاخی معاف مہاراج، میں تو بھی آپ سے یہی کہوں گا کہ وہ یہیں کہیں موجود ہے۔ تم زخم پر نمک چھڑک رہے ہو، حالات بتا رہے ہیں کہ وہ یہاں سے رخصت ہو گیا ہے۔ ابھی رات کے 9 بجے ہیں، لیکن چاروں طرف ہی گہرا سناٹا طاری ہوا ہے۔ مطلع ابر آلود ہے، گھٹائیں برسنے کو تیار کھڑی ہیں۔ گھور اندھیرا ہے۔ بادشاہ اپنے کمرے میں اکیلا بیٹھا ہوا کھانا کھا رہا ہے۔ اچانک وہ چونک پڑا، خوف سے کھاتے کھاتے ہاتھ رک گئے اور گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ نیلم الماری کے پیچھے سے پستول یہ برآمد ہوا تھا۔ نیلم نے یہ دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا: بیٹھیے بیٹھیے، میں آپ کو نقصان پہنچانے کی غرض سے نہیں آیا ہوں۔ پھر تم کیوں آئے ہو؟ بادشاہ کی زبان لکنت کر رہی تھی اور وہ گھبرا بھی رہا تھا۔ میں آپ سے ہار کے متعلق بات چیت کرنے آیا ہوں۔ اب تک اس کا موقع نہیں مل سکا تاکہ آپ تک رسائی ہو۔ اب اطمینان سے اس معاملے پر بات چیت ہو سکے گی۔ لیکن ہار تو تم لے جا چکے ہو، راجہ نے نیلم سے کہا۔ جی ہاں، میں اسے حاصل تو کر چکا ہوں، مگر ایک معاملہ درپیش ہے۔ مگر تم اندر کیسے آ گئے؟ باہر تو سخت پہرا ہے۔ میں اس پہرے کو پہرا نہیں سمجھتا۔ سپاہیوں اور چوکیدار کو بس دوپہر اپنی حکمت عملی سے دوسری طرف توجہ دلائی اور میں بے دھڑک اندر گھس آیا اور اسی وقت سے اس کمرے میں موجود ہوں۔ اچھا خیر، بیٹھو۔ جب دوپہر سے یہاں ہو تو بھوک بھی محسوس ہو رہی ہوگی۔ اب کھانے کے بعد جو کچھ پوچھنا ہے پوچھ لینا۔ دراصل راجہ پستول کو دیکھ کر مرعوب ہو گیا تھا۔ نیلم نے شکریہ ادا کیا اور قریب پڑی کرسی کھسکا کر بیٹھ گیا۔ مجھے مٹھائی بہت پسند ہے، مگر میز پر وہ کہیں نظر نہیں آ رہی۔ نیلم نے مچھلی کا کباب منہ میں رکھتے ہوئے کہا: وہ ابھی منگوا دیتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ ان دنوں مجھے ایک مرض لاحق ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر نے مٹھائی سے پرہیز کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ راجہ نے کہا۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ راجکماری راجہ کے لیے دودھ کا پیالہ لے کر حاضر ہوئی۔ راجہ نے اس سے کہا: نیلم کے لیے مٹھائی بھجوا دو۔ راجکماری الٹے پاؤں لوٹنے لگی، لیکن نیلم کھڑا ہو کر بولا: ٹھہرو راجکماری، میں اس وقت راجہ صاحب سے دوستانہ طریقے سے
بات چیت کرنے آیا ہوں۔ اگر تم نے مجھے دھوکہ یا چالاکی سے گرفتار کروانے کی کوشش کی تو میں گرفتار ہونے سے پہلے اپنے پستول کی ایک گولی راجہ کی کھوپڑی میں سوراخ کرنے کے لیے ضرور استعمال کر دوں گا۔ راجکماری چلی گئی۔ اس نے نیلم کو دیکھ کر سوچا کہ ابھی مشقیں کسوا دوں گی، مگر نیلم کے الفاظ نے اس کی سوچ پر پانی پھیر دیا۔ تو یہ تھا نیلم ڈاکو کا تیسرا حصہ۔ اگر آپ چوتھا حصہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں یس لکھیں۔